سوشل میڈیا کے محققین نے اپنی لا علمی سے معاشرے میں ایک خرافت پیدا کرتی، اس سے سننے والوں کا ذہن بھی بدل گیا۔ اچھا، خرافت کیا پیدا کی؟ اپنی گفتگو میں سوال چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ایک لفظ لگا دینا ہے کہ پوچھو فلاں معاملہ کیسے ہوا تھا، نہ اس کا کوئی پس منظر بیان کرنا ہے۔ سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ یار ڈھونڈو کیا ہوا تھا اس ٹائم، ہمارے مولوی صاحبان تو ہمیں کچھ بتاتے ہی نہیں۔ پھر ایک بدگمانی بڑھتی ہے، پھر علماء کے بارے میں ایک منفی ذہن بنتا ہے، اور یہ ذہن بنایا گیا ہے، باقاعدہ بندے لانچ کیے گئے اس لیے، مگر نہ علماء سے عوام کو متنفر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مطلب علماء کا جو طبقہ ہے یہ عوام سے کیا کھا رہا ہے، عوام ان کو دے ہی کیا رہی ہے؟ جو کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہے یا کوئی امامت کر رہا ہے یا کسی مدرسے میں استاذ ہے، اب جا کے اس کی سیلری پوچھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندے کو کیا دے رہی ہے عوام۔ زیادہ کوئی وجہ نہیں بنتی ان سے متنفر کرنے کی۔ اچھا، کیوں متنفر کیا جا رہا ہے؟ لبرلزم کے مقابلے میں نا، الحدیت لا دینیت کے مقابلے میں، اپنی مرضی کے مقابلے میں دین متین کی مرضی ضروری ہے، یہ جہاد کر ہی علماء رہے۔ اور ان میں ایسے تگڑے تگڑے لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنازے اٹھے ایسے علماء کے، بعد میں پتہ چلا کہ زندگی کے اندر یہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں انہوں نے کبھی تنخواہ ہی نہیں لی وہاں سے، اور ہمارے لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ 40 سال حدیث پڑھا کے گیا، اس نے مدرسے سے کچھ نہیں لیا، یہ کچھ چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا، اسی کو استاجری پہ دے کر اسی میں گزارا کرتا رہا۔ اب لبرلزم کو پتہ کیا پرابلم ہے علماء سے، وہ یہ کہ یہ جو لبرلزم کے مقابلے میں لوگ آئے، یہ لوگ بہت دلیر ہیں، مطلب ان پہ غربت بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، ان کے اوپر لوگوں کی تان و تشنیع بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، دنیا کی سہولتوں کی قلت بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، دین متین کے لیے لڑ مر جانا یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بندے کو ہرا کے رکھ دیتی ہے کہ جب کوئی بندہ کہے دنیا کی ضرورتیں تنگ ہوتی تو ہوتی رہے، میرے پاس آسائشیں کم ہے تو ہوتی رہے، دین متین کے لیے میں لڑ مر جاؤں گا، کیوں؟ مجھے پتا آخرت میں یہی سودا جو میرے کام آنا ہے۔ یہ لبرلزم کو جیتنے نہیں دے۔ علماء کو ہرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مختلف قسم کے لا علم لوگ اور بدتمیز لوگ لانچ کیے جاتے ہیں۔ وہی بات وہ بدتمیز آدمی اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ 10,000 بار بھی بکے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں۔ اگر اس سے کمتر جملہ اس کے رد کے اندر کسی عالم نے بولا ہے تو اس کے اوپر FIR کٹ جائے۔ 10 سال جیلیں کاٹی ہیں علماء نے کہ لوگ لانچ کیے جاتے ہیں، وہ لوگ پھر گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی کہ عوام کو انہوں نے علماء سے متنفر کرنا ہے، کیونکہ علماء گراؤنڈ ریالٹی ہے، ساری دن کے پاس، مدارس ان کے پاس۔ اچھا، پھر کئی لوگ ایسے آئیں گے لیکچر دینے والے، وہ آ کے نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھیں گے یا نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر نا علماء کے بارے بڑی کمزور باتیں کہیں گے، ہمارے مولوی کے اندر یہ ہونا چاہیے، مولوی کے اندر یہ نہیں ہے، مولوی کے اندر یہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جتنے ٹیکنیکل اور جتنے سائنسی موضوعات ہوں گے وہ سارے مولوی کے اوپر تھوپ کر پھر مولوی کو معاشرے کے کمزور کریکٹر بنا دیں۔ سننے والا جو ایک نیا ذہن ہے وہ تو یہی کہے گا کہ ہاں یار انہوں نے ممبر کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے آپ بتائیں، میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کو سائنسی لیکچر دینا شروع کر دوں، یہ میرے ممبر کی ضرورت ہے، آپ نے خود بتانا ہے۔ میں یہاں پر سائنس کی تھیوریاں بیان کرنا شروع کر دوں، کیا یہ اس ممبر کا تقاضا ہے؟ اچھا، میں یہاں پر بیٹھ کے کسی ٹیکنیکل شعبے کے اوپر جتنی میں دسترس رکھتا ہوں میں اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دوں، آپ کے قاری صاحب ممبر پہ ممبر والی بات کرو یار۔ اچھا، اس ممبر پہ کیا بات ہونی چاہیے؟ اس ممبر پر دعوت و تبلیغ اور وہ امور شریعت جن کی دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے، ممبر پہ یہ موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں یار۔ ایک انسان کے لیے مسلمان ہونا ضروری کتنا ہے، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کی مسلمانیت کو قائم رکھنے کے لیے اس کے معتقداتی تقاضے کیا ہے، اس کے احکامی تقاضے کیا ہے، اس کے فقہی تقاضے کیا ہے، اس کے تصوفی تقاضے کیا ہے، اس کے اخلاقی تقاضے کیا ہے، یہ بحث ہوگی۔ باقی قرآن مجید تو پوری کائنات کا علم ہے، یہ سارا مولوی کے لیے آیا ہوا، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو امور ممبر کے موضوعات ہیں وہ علماء ڈسکس کریں گے، جو ٹیکنیکل شعبے ہیں، سائنسی شعبے ہیں، یہ بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیاں بنائی کس لیے گئی ہیں، ریاست اسلامیہ میں کر کیا رہی ہیں، ان کو اتنا پیسہ لگایا کس لیے ہے؟ اگر ان لوگوں نے قرآن مجید کے ان ٹیکنیکل اور سائنسی شعبہ جات کے اندر کو کارنامہ سر انجام نہیں کرنا تو بند کر دینی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ ان لوگوں نے قرآن مجید پہ الزام لگائے، مطلب ہم سائنس کو سمجھنے کے لیے مغربیت کا سہارا لیتے ہیں، اور مغربیت نے سائنس سمجھی ہے قرآن سے، اور ہم پوچھتے ہیں کہ آج اگر سائنسی ٹیکنالوجی کے اندر اگر کوئی بندہ پوچھے کہ ہمیں ترقی کس طرف کرنی چاہیے، ہمارے مصنفین لکھ رہے ہیں کہ ہمیں مغرب کو فالو کرنا چاہیے، لگوا دیا نا الزام، کوئی ڈسکس نہیں کرے گا اس کو بیٹھ کر ٹاک شو کے اندر، کیوں؟ پیسہ نہیں ملنا، آپ تو لاکھ روپے کا چیک دیتا ہے، آپ نے مولویوں کے خلاف بولنا ہے، زبان درازی کرنی ہے، اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ بولنے ہیں، ان کو معاشرے کا سطحی کریکٹر ثابت کرنا ہے۔ یہ آپ پہلے سے پلان بنا کے آپ نے پیسے لیے اس چیز کے، مگر نہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے جس ٹائم آپ تنہائی میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ جو بکواس میں کر کے آیا ہوں یہ مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔